سامنے والے کو سمجھنا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور سامنے والے نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا بعین ہی جواب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے کو چپ کر دینا یہی جواب ہوا کرتا ہے۔ آپ چونکہ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ اس امت کے نمائندہ ہیں، آپ امت کے کریم لوگ ہیں، آپ وارثین انبیاء ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں چٹکلے کے طور پر، لطیفے کے طور پر سن لیجئے۔ میں عام طور سے پڑھے لکھے طبقے میں یا طالبان علوم نبوت کے بعد چٹکلے، لطیفے اور قصے کہانی نہیں سنایا کرتا ہوں۔ عوام الناس میں کبھی سنا دیا، لیکن کبھی کبھار تفریح طبع کے لیے۔ ایک مفتی صاحب بیچارے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی تھا جو کچھ نشے میں تھا۔ اس نے مفتی صاحب کو پکڑ لیا اور کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے، اسے حل کرنا ہے تب آگے جانے دوں گا۔ مفتی صاحب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ طالبان علم نبوت ہیں، عالم، حافظ، مفتی، قاری، فاضل، کیا کیا بنیں گے اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ترقیات سے نوازے۔ تو اس جو مدہوش قسم کا آدمی تھا اس نے کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے، اس کا حل تلاش کر کے بتائیے ورنہ آگے نہیں جانے دوں گا۔ مفتی صاحب سیدھے سادے تھے، شریف آدمی تھے۔ ایسے اکثر علماء بیچارے شریف ہی ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، بیوقوف نہیں ہوتے، وہ علماء بہت دور اندیش ہوتے، شرافت کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، شرافت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ خیر اس آدمی نے سوال کیا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب مفتی صاحب تھے پڑھے لکھے، وہ نورانی قاعدے سے لے کے در مختار اور فتاویٰ سب کتابوں پہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں مسئلہ پڑھائی نہیں ہم نے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ اتفاق سے ایک دوسرا آدمی جاہل تھا، وہ آ گیا، کہا کہ حضرت پریشان کیوں اتنا؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی راستہ نہیں جانے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں، جب تک مفتی صاحب مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کہ سوال کیا کیا یہ؟ کہا پوچھ رہا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے، یہ تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ کہا کہ ہر سوال کا جواب کتابوں میں نہیں ملتا ہے مفتی صاحب، میں جواب دیتا ہوں۔ اس جاہل آدمی نے ایک تماچا زور سے مارا اس جاہل کو، یعنی مدہوش قسم کا جو آدمی تھا جس نے سوال کیا تھا، ایک تماچا زور سے مارا۔ کہا کہ تیرا جواب یہ کہ تو پہلے یہ بتا دے کہ میرے سر میں یا تیرے سر میں بال کتنے ہیں؟ جتنے بال ہوں گے میرے سر میں یا تیرے سر میں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں۔ اگر شک ہے تو گن کے دیکھ لے، اور اگر مان لیتا ہے تو قصہ ہی ختم۔ اس مدہوش آدمی کو کہیے کہ ہوش میں وہ آ گیا اور کہا کہ ہاں بھائی ہمیں سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ تو اسے بھی کہتے حکمت، اسے کہتے مجادلہ حسنہ۔ ہر جواب کتاب سے نہیں دیا جاتا۔